فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہی ہم نے اسے اتارا ہے اور حق کے ساتھ ہی وہ اترا ہے۔ آپ اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں، قرآن حق لے کر آیا ہے اور قرآن حق قائم کرنے کے لیے آیا ہے، یعنی اپنی اصل حالت میں قرآن نازل ہوا۔ اور آیا کیوں، نازل کیوں ہوا؟ تاکہ دنیا کے اندر حق کا بول بالا ہو، دنیا کے اندر حق کا چرچا ہو، دنیا کے اندر باطل چھٹ جائے اور حق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہو جائے، ظاہر ہو جائے۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی ہوئے ہیں۔ حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، اور ان کے جو مریدین تھے، متعلقین تھے، وہ انہیں کسی طبیب کے پاس لے کے جا رہے تھے۔ تو راستے میں ان کی ملاقات ہوئی ایک اللہ کے ولی سے، ایک بزرگ سے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ ابن سماک کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ یہ بیمار ہیں، علیل ہیں، ہم ان کا علاج کرانے کے لیے ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس بزرگ نے کہا تم ایسے کرو، 4 لفظ ہیں یہ جو میں پڑھ رہا تھا ابھی، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ایسے کرو جہاں ان کو درد ہے ہاتھ وہاں رکھ کر یہ 4 لفظ پڑھ کے دم کر دو، اللہ پاک انہیں ہر مرض سے شفا عطا فرما دے گا۔ اچھا، جب وہ بزرگ چلے گئے تو حضرت ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، تو انہوں نے اپنے مریدین کو بتایا کہ جو بندہ تمہیں دم بتا کر گیا ہے میرے لیے، وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ جو دم بتا کر گیا ہے وہ کون ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ تو اب یہ 4 لفظ ہیں، آپ ان کو سمجھ لیں۔ پہلے قرآن حق کے ساتھ آیا ہے اور قرآن حق قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ ان 4 لفظوں کو ذرا اگر پکا لیں، یاد کر لیں، وَبِالْحَقِّ انزلناہ وبالحق نزل، ہو گئے ہوں گے یاد آپ کو۔ تو جہاں بھی کسی مریض کو جس جگہ پر درد ہو، جس قسم کا درد ہو، تو اس کے جسم پر، اس کے اس عضو پر ہاتھ رکھیں، یہ کلمات پڑھیں، دم کر دیں۔ شفا دینے والا اللہ ہے، تو اللہ کے کلمات میں شفا تو ہے نا جی، کیا خیال ہے؟ شرط یہ ہے کہ یقین ہو۔ وہ کہندے نا پنجابی، یقین دے بیڑے پار ہوندن۔ ہاں جی، شک کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ۔ لیکن قرآن مجید کو صرف جسم کی مرضیں دور کرنے کے لیے پڑھنا، صرف کہہ رہا ہوں، صرف جسم کی بیماریاں دور کرنے کے لیے۔ قرآن صرف جسم کی بیماریاں دور کرنے کے لیے نہیں آیا، قرآن دماغ کی بیماریاں، ذہن کی، سوچ کی بیماریاں، نظریے کی بیماریاں دور کرنے کے لیے بھی آیا ہے۔ قرآن صرف جسم کے لیے علاج نہیں ہے، قرآن روح کے لیے علاج ہے۔ قرآن صرف ظاہر کے لیے علاج نہیں ہے، قرآن باطن کے لیے علاج ہے۔ قرآن کو اگر ہم سمجھ کر پڑھیں، اس کا مطلب سمجھیں، اس کا معنی سمجھیں، تو یقیناً اللہ پاک ہمیں برکتیں عطا فرمائے گا، یقیناً اللہ تعالی ہمیں سکون کی وہ نعمت عطا فرمائے گا کہ انسان کو ساری بیماریاں اور پریشانیاں بھول جائیں گی۔